بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے کہ مسلمہ قذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا کہ نبی کریم آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں آپ نبی ہیں، لیکن آپ کے وصال کے بعد میں نبی ہوں گا یا بنوں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاہدہ سمجھ نہیں آتا تو پھر ایسا کر لیں کہ آدھے عرب کا نبی میں بن جاتا ہوں اور باقی آدھے عرب کا نبی آپ رہیں، معاذ اللہ۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبخت کا خط پڑھ کر اسے جواباً ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ تو شاید بھول گیا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں تو رسول خدا ہوں، لیکن تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ ساتھیوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمہ قذاب کو جواباً خط تحریر کر رہے تھے تو آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس موجود تمام صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کے بولتے ہیں کہ کون لے کر جائے گا یہ خط اس قذاب کے دربار میں، کیونکہ اس کے آگے بھی محافظ ہیں اور اس کے پیچھے بھی لاتعداد محافظ ہوں گے، اور جو بھی یہ خط لے کر جائے گا اس کو جان کا شدید خطرہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر موج میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے رسول، میں آپ کا خط لے کے قذاب کے پاس جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذمہ داری مجھے سونپ دیں۔ دوستوں، وہ صحابی چھابڑی فروش تھے۔ وہ مدینے کی پاک گلیوں میں ٹوکرا اپنے سر پر رکھے کھجوریں فروخت کرنے کا کام کرتے تھے۔ جسمانی طور پر بھی شدید کمزور تھے اور 12 بچوں کے باپ تھے۔ اپنے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا پکڑے کھجور کھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولتے ہیں کہ اے نبی، میں ہی جاؤں گا آپ کا خط لے کر اس قذاب کے پاس۔ ابھی وہ صحابی اپنے منہ میں کھجور دبائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کے منہ سے کھجور کی گٹھلی گر کے پاس بیٹھے صحابی کے منہ میں گر گئی۔ منہ پہ کھجور کی گٹھلی لگنے کی وجہ سے صحابی بڑے غصے میں بولے کہ اے اللہ کے بندے، پہلے تو اپنے منہ میں رکھی کھجور تو ٹھیک سے کھا لے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات بھی کر لینا، لگتا ہے تجھے بڑی ہی جلدی ہے۔ جس پر وہ صحابی جواباً بولتے ہیں کہ ہاں، مجھے بڑی ہی جلدی ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھجوریں کھاتا رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگا کے اس قذاب کے دربار میں اسے بھیج دیں۔ دوستوں، بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کی بات مان کر اسے قذاب کے دربار میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا اس صحابی کو اپنا ذاتی نیزہ اور گھوڑا دے کر بولتے ہیں کہ جاؤ، تم ذرا ڈٹ کے اور ہمت سے اس قذاب کے دربار میں جانا اور اپنے چہرے اور چال سے بالکل بھی خوف ظاہر نہیں کرنا، کسی قسم کا ڈر ظاہر نہیں کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کرنے پہ وہ صحابی بولتے ہیں کہ اے محبوب خدا، آپ فکر ہی نہ کریں، میں خیر و عافیت کے ساتھ جاؤں گا اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس آؤں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی اتنے حوصلے اور عزم کے ساتھ نکلے جیسے کوئی سپہ سالار ہو۔ جب وہ صحابی انتہائی دلیری کے ساتھ مسلمہ قذاب کے دربار میں گئے تو وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اپنا نیزہ مسلمہ قذاب کے دربار میں گاڑ دیا۔ یہ حرکت دیکھ کے مسلمہ قذاب بلند آواز میں پوچھتا ہے کہ کون ہو تم اور تمہاری یہ حیثیت کہ میرے سامنے میرے دربار میں اپنا نیزہ گاڑو؟ جس پر وہ صحابی غراتے ہوئے مسلمہ قذاب سے بولتے ہیں کہ میں حبیب بن زید ہوں، میرا چہرہ دیکھ کے تجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں۔ ہمارے تو چہرے کی رونقیں بتاتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں۔ ساتھیوں، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر مسلمہ قذاب کہنے لگا کہ کیسے آئے ہو؟ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ میں تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ مسلمہ قذاب نے ساتھ ہی کھڑے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھے۔ مسلمہ قذاب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غلام نے خط پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ آپ کے خط میں قذاب لکھا تھا اور غلام نے بلند آواز میں پورے بھرے دربار میں قذاب بولا تو یہ جملہ وہاں موجود سب لوگوں نے سن لیا، جس کی وجہ سے مسلمہ قذاب کا بھری محفل میں شدید بے عزتی کا عالم تھا۔ اپنی بے عزتی کا جملہ بھری محفل میں سن کے مسلمہ قذاب شدید غصے میں آ کے سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے اور حبیب بن زید سے بولتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے قذاب کہا ہے، تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مسلمہ قذاب کے جواب میں حبیب بن زید مسکرا کر بولتے ہیں کہ خیال والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جسے میرے نبی نے قذاب بولا وہ قذاب ہی ہوتا ہے۔ اے بدبخت، تو جھوٹا ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔
حبیب بن زید کے جواب پر مسلمہ قذاب کی پھر ایک بار بھری محفل میں بے عزتی ہو جاتی ہے اور اسے پھر سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ غصے کی حالت میں وہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ تو میرے دربار میں کھڑا ہو کے مجھے ہی برا بول رہا ہے، شاید تجھے اندازہ نہیں کہ میں ایک جھٹکے میں تجھے زخمی کر سکتا ہوں، تیرا قتل کر سکتا ہوں۔ ساتھیوں، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً فرماتے ہیں کہ میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر میں نے اپنے بچے نہیں دیکھے تو کیا چیز ہے، میں کیوں تجھ سے ڈروں گا؟ یہ بات سن کر مسلمہ قذاب نے زوردار تلوار سے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا اور ان کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف کے عالم میں مسلمہ قذاب سے بھرے دربار میں بولتے ہیں، اے مسلمہ قذاب، تو بڑا ہی نادان ہے۔ ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز میں پہلی دعا ہی اپنی شہادت کی مانگتے ہیں۔ یہ بات سن کے مسلمہ قذاب کو مزید اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنی تیز دھار تلوار حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی گردن پہ رکھی اور کہا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو کاٹ دے، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ تو میری گردن کاٹے، جس پر مسلمہ قذاب نے طیش کے عالم میں تلوار چلائی اور حضرت حبیب بن زید کی گردن ایک جھٹکے میں کاٹ دی۔ دوستوں، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دوسری طرف مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پاس بیٹھے صحابی پوچھتے ہیں کہ اے رسول خدا، ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے دینی سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے۔